اچھا دیکھیں، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. کتنی روشنی ہوئی، کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا، اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات، بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پل صراط سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو. کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے. قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں.
قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں، وہ کہتے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں ٹھیک نہیں ہے. مگر میں جس تھیوری ہے، جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے. دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چندی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے. میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں. مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا. وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں. تو میں ان کو واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں. پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ. جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، اب آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے.
ہاں اچھا، پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے، سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے. نبی پاک نے انکریج کیا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے، دیکھیں موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا، ہمارے لاہور کے اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں، انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے. زور سے کہہ دو آمین. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوا. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے، یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے. مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے، رات کا آخری پہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے، ساری رات نماز پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انک ارسلت الی ولم تأذن لی فإن كنت قد رضیتنی فأذن لی وإن لم ترضنی فوفقنی لما یرضیک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اے مالک کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا، بوڑھے میاں نے اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا، اس نے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گیا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا، روز یہی کرتے تھے، تہجد کے وقت چلے جاتے جنت البقیع میں، وہاں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر واپس آتے. 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا، میں نے کہا حضرت میں 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے. اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر، پیغام لانے والا. اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا. بس اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ سفید بال ہونا ہے نا، کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا، کمر کا تھوڑا سا جھک جانا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، طاقت کا کم ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا ہے. مگر کیا ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب، تمام نیشنلٹیز، تمام لوگ مانتے ہیں جو ہونی ہے، وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے گی. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں، کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے، سب مانتے ہیں کہ دیر از اے ڈے، ایک وقت آنا ہے، ہم سب نے جانا ہے. مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے، صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے،
کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں. یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا, کون سی ٹرین میں جاؤں, جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے, ہوٹل کون سا رکھوں, یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے, ڈسکشن شروع. ترکی جانا ہے, ترکی کے لیے بات شروع. یورپ جانا ہے, یورپ کے لیے بات شروع. جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے, ٹکٹ بک نہیں کی ہے. سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتا ہے مرنا ہے, بات کیوں نہیں کرتے, ڈسکس کیوں نہیں کرتے. یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا, نزا کی سختی کیسی ہوگی, قبر میں اکیلا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی, دوزخ کا گھڑا ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے. Nobody want to talk about it. ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے, یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے, مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے. آپ سمجھے میری بات کو, یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ, اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر, تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں. دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں. چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کہ آپ موت سے بچ جاؤ گے, نہیں بچ سکو گے. سب نے مرنا ہے تو پھر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ تیاری کی جائے. اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا, یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے. گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے. یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں. داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورے بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں, لیکن پتا تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے منائے ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے, یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے, غسل, میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے ہی رو رہے ہوتے تھے, منہ چھپا کر, رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے, کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں, کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں, کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت, کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے, مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا, ہمیں کئیوں کو, سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا, اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے, اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے, بخار ہو گیا گھر کے اندر, قید ہو جاتا ہے, خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے, یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں, رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے.
حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گر گڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ یہ بیماری میں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت۔ اچھا سب کو بتانا ہے، کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا، لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے۔ یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی۔ جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا، کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ شکایت کمپلین، ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا۔ کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو۔ اور بیماری سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا۔ اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا، جان نکل جاتی ہے۔ اب مسکرانے لگی، کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی، مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ تھے۔ اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اچھا جناب وہ کیا ہوا، بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا تو موبائل ہاتھ سے گر گیا تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں پرابلم، سب کو بتائیں گے۔ 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا، پورے محلے کو بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں، ثواب بھی چلا گیا۔ صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر صبر کریں تو نا، ہم نے تو سب کو بتانا ہے۔ اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے۔ یہ ضرور بتائیں کہ 5 ہزار کا نقصان ہو گیا، کبھی آ کے بتایا کہ 50 ہزار روپے کمائیں؟ نہیں، وہ کیوں بتاؤں بھائی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے، ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ بتائیں کسی کو نقصان۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، میں جانوں میرا رب جانے نا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی
ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو, اور خاص طور پہ بیماری, اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا, پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے, ہم اس کو میسج کو کر لیتے ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے, آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے, طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے, کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا, ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے, بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی. ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے. اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے, اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر, ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے. آجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نے ہی کیا ہے, بولنے کی طاقت دی تو نے ہی دی. ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا, بولنے کو جی نہیں چاہتا, جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پیغام ہے, عبرت تو لو, یہ میری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے انسان کا, وہ دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا, ایسی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں, مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہونا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ نصیحت لینے والا ہونا. منافق کیا کرتا ہے, نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو, اس کی مثال اونٹ کی ہے, مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا, نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا. لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا. منافق کی نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے, اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ سب نے جانا ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا. آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے, اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچھی سوچ لاتا ہے نا, توبہ کرتا ہے. اب منافق کیا کرتا ہے, فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں, رات کو گیا تھا دعوت میں, وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا, میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا. وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری, اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا, فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل, فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں, بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا. وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اسباب پر توجہ کرتا ہے, خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے. فرمائے منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا, اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا. تو میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے, میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا. شیطان ہے نا, ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے, کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے, اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب, اس کو ریئلائز کب کریں گے, اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے. ہم سب نے مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے کون آیا, میرے دادا ہے, آپ کے بھی دادا ہے نا, پھر آپ کے والد صاحب آئے, پھر ہم آئے, پھر ہمارے بچے آئے, پھر ان کے بچے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, ایک سیکوینس ہے. مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے, باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے نا, آپ نے بھی دیکھا ہے نا. قبرستان جایا کرو نا, آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی, 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو, یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ فرماتا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا, تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال. فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو, ان قریب اس پر پہنچ جاؤ. یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا, تو 30 سال 40 سال 50 ہم سفر کر رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں.
ایکچولی یہ ٹریول ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. کہ تمہارا سفر جاری ہے, تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے, میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے. جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا. کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے, آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو, مہینے سالوں کو, اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے, بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. رات ہے نا, تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی, دن کے بعد رات ہو جائے گی. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا, ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں, تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو. گزرتے جا رہے ہیں دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ. کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی, زندگی کا ایک اور دن چلا گیا, میں قبر کے اور قریب ہو گیا. ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا, ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس پہ ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. اولی الابصار, غور و فکر کرنے والے, نگاہ عبرت رکھنے والے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے, اس میں پیغام ہے, اس میں میسج ہے. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں. اچھا اطلاع بھی ملتی ہے, پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا, ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا. کوئی احساس نہیں یار اس طرح چلا گیا, میں بھی جاؤں گا. فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا. خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں, میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا, میری بھی خبر آئے گی. کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا, کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے, یہ میسج بھی چلنے والا ہے. ایصال ثواب کر دیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, 1-2 دن بات ہوگی, اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, یہ شیطان کا وار سمجھو, یہ ہمیں سوچنے نہیں دیتا, یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں, نمازیں ہیں کہ نہیں, روزے ہیں کہ نہیں, صدقے ہیں کہ نہیں, اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں, قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے, کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, 2-3 فالٹ نکالے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. وہ کپڑے کا بیپاری کہتا ہے رو کیوں رہے ہیں, میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں, روئے تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑا میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا, مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا, ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا, تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر ٹھیک نہیں ہے, اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں, صحیح پڑھی ہیں, اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں, صدقے کیے ہیں, مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں, اس میں اخلاص نہیں ہے, تیرا صدقہ قبول نہیں, اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے, تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں کدھر جاؤں گا؟
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچا، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی، سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی، اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا،
وہ عورت کیسی توکل والی, کیسی صدقہ دینے والی, کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے, میں بھوکی ٹھیک ہوں, یہ بیچارہ غریب ہے, دے دیا اس کو. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیگ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا, اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیے کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ, نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں, عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی,
وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی۔ تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے، جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ سیکیورٹی ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، پورے ہو گئے بھائی، اب اگلے سال آنا۔ وہ اللہ کے بندو، جو رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے، اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو، ایسا نہ کرو۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ہاں، ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا۔ مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے، تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا، 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے تو جتنا آ رہا ہے، ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں۔ جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو۔ میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو، گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے۔ اور بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے۔ ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں، اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا، دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں، اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرتناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دینا۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے۔ وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت، بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دیا۔ بے وقوف بڑا خوش، گھر آیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے۔
کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ سلامت, کیا حال ہے آپ کے, سنائیے, سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا, بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا, تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں, ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی. اچھا بادشاہ سلامت, میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں بوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. اچھا بادشاہ صاحب, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز, غلام ہیں, ہر طرف آپ کے خدمت گار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام, کنیز, خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں, تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے ہیں, جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپوزٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجیے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے, بوجھ فیل نہ کرے, سعادت فیل کرے, محسوس کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے, اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی, نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے, اس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ, چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ کریم اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی, مسجد نہیں بکتی ہے, بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا, مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ, پلازے, بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں,
مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں, کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ, میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا, دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتا کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا, یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درس شروع ہو جائے گا, یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے, آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے, آئیے عبادت کرتے ہیں, کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا بیٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے, آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو, یار میری ماں کے نام پر, میرے والد کے نام پر, آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو, کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اس مسجد کو بنانے والوں کو پہنچ گئی یہ کیسا بندہ ہے. عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہے. اب غور کیجئے گا, یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بارے شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ, جیسا اس کی زندگی کے اعمال, ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں, بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں, بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے. کسی کی پہلے آسمان, کسی کی دوسرے, کسی کی تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں آسمان. جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, بعض روحیں عرش کے نیچے کندیلوں میں رہتی ہیں, بعض کی اعلی علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا, آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو 3 اس کی خصلتیں. اب غور کر لیجئے یہ 3 عادتیں کتنی کمال کی ہیں, اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. تو آج اتنی مبارک رات, خوشی کی رات, میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو, میں نے دیکھا ہے فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں, پہلا میرے گھر کا دن ہے, جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں, خوش کر کے بھیجوں. آج کس کے گھر کا